اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع بحث ہمارا علم شناسی، معرفت شناسی، ایپسٹیمولوجی، اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا کہ ہم اس موضوع درس میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ علم ہے کیا چیز، کیا علم حاصل کرنا ممکن ہے، علم حاصل کرنے کے کیا طور طریقے ہیں، کیا راستے ہیں، اور کون سا علم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علوم میں، مثال کے طور سائنس کے علم میں مختلف سائنسدان ہیں، مختلف سائنسدانوں کے مختلف آراء اور نظریات ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنے نظر کے حوالے سے اپنی دلیل پیش کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں، کسی کے پاس ریشنل دلیل ہوتی ہے، کسی کے پاس ایکسپیریمنٹل دلیل ہوتی ہے۔ بالآخر ہر ایک اپنی دلیل کے ذریعے اپنی بات کو منوانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور مختلف آراء ہوتے ہیں ہر ایک کی، ہر ایک اپنی رائے کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ علم غلط ہے کیونکہ اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں، یا نہیں؟ اس کے پیچھے کچھ اور داستان ہے۔ اس کے پیچھے یہ ضروری ہے کہ ہم علم کو جانیں، علم حاصل کرنے کے طریقوں کو جانیں، کون سے علم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کو جانیں، تاکہ ہم مختلف آراء میں سے بہترین راستے کو چن سکیں۔ یہ اہمیت ظاہر کر رہا ہے اس ایپسٹیمولوجی کی، کہ یہ ایپسٹیمولوجی انتہائی اہم اور بیسک ٹاپک ہے جس پر گفتگو کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ان علمی اختلافات اور منازعات کو کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں، کس کی بات درست ہے، کس کی بات درست نہیں ہے، اور یہ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ان سب نے حقیقت تک رسائی میں غلطی نہیں کی ہے۔ ہو سکتا ہے سب غلطی کر رہے ہو، سب کے سب غلط ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری سمجھ درست ہے یا سامنے والے دوسرے شخص کی سمجھ درست ہے؟ حقیقت تک وہ پہنچ چکا یا جو ہم سمجھ رہے وہ حقیقت ہے، عین حقیقت ہے؟ ہم اپنی سمجھ یا دوسروں کی سمجھ پر کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے جو 5 سینسز ہے، حواس خمسہ ہے، کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو ہم چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہوائی جہاز کو آسمان میں دیکھ رہے اتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، کیا وہ واقعاً اتنا ہی چھوٹا سا ہے یا ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ تو یہ کیا 5 سینس پر ہم بھروسہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کیا ریشنل نالجز پر بھروسہ کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا؟ جو عقلی دلائل کے ذریعے ہم علوم حاصل کر رہے ہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ہم ہر قسم کے علم میں، ہر قسم کے نالج میں جب خطا ممکن ہے، خطا کا چانس پایا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو کہ کسی بھی قسم کے علم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ہم اتنی ساری ہماری علم حاصل کرنے کے طریقے، حس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے دوسروں سے پوچھ کر ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے کون سی زیادہ ویلیویبل ہے؟ تو سب سے اہم ترین سوال یہ کہ کیا حقیقت تک رسائی ممکن ہے یا نہیں؟ ہر چیز پر شک کرنا شروع کر دیں۔ یہ اس شخص کے معنی تھے جو سیڑھی سے اوپر تو چڑھ رہا ہے، جب نردباں سے اوپر چڑھ گیا، سیڑھی سے اوپر چڑھ گیا اور بلندی پر پہنچ گیا، بلندی پر پہنچنے کے بعد وہ دیکھ رہے کہ جو سیڑھی پر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ سیڑھی کسی پر اس سیڑھی نے ٹیکا نہیں لگا کے رکھا ہے، اور ایسا ہے کہ وہ سیڑھی ابھی گری اور ابھی گری۔ اگر کوئی شخص جس نے مختلف علوم حاصل کر لیے، سائنس میں ترقی کر لی اور سائنس کو ترقی کرنے کے بعد وہ بلندی تک پہنچ چکا ہے، اب وہ نیچے دیکھ رہا ہے کہ سائنس کا جو نردباں ہے جس سے اوپر چڑھ کر وہ اتنی بلندی پر پہنچا ہے، وہ تو کسی پر اس نے ٹیکا نہیں لگا کے رکھا، کسی پر اعتماد نہیں کر رہا، کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ ہر علم جو اس نے حاصل کیا ہے وہ کوئی بھی علم قابل بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس سیڑھی گر جائے گی، وہ شخص اس بلندی سے غفلت اور جہالت کے گڑھے میں گر جائے گا۔ لہٰذا اس سیڑھی کو، اس نردباں کو محکم کرنے کی ضرورت ہے، اس علم کو محکم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جس نردباں سے، اس علم کی ترقی سے بالا جا رہے ہیں، اس بلندی تک پہنچ رہے، اس پر اعتماد کیا جا سکے، اس پر بھروسہ کیا جا سکے، تاکہ ہماری جو علمی کاوش ہے، علمی زحمتیں، علمی محنتیں ہیں، وہ ہماری رنگ لائے، ورنہ ہر ایک پر پانی پڑ جائے گا۔ تو اس کی ابتدا کرتے ہم اس ایپسٹیمولوجی کے علم کو
کیا ہے اس کی پہچان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو چکا کہ علم سے مراد ہماری مطلق آگہی، ہر قسم کی آگہی، ہم اسے علم کہتے ہیں۔ ایپسٹمولوجسٹ آ کر علم کے دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو کہ مختلف علوم ہیں، مختلف چیزوں کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ کچھ علوم کو ہم ابتدائی طور پر حاصل کرتے ہیں اور کچھ علوم کو پہلے حاصل کردہ علوم کے بیس پر حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو پہلی جماعت کا طالب علم ہے، جو 2+2 4 سیکھ رہا ہے، وہ اگلی جماعت میں جا کر، اگلی کلاس میں جا کر پلس کی جگہ پلس کے ساتھ ساتھ مائنس سیکھے گا، تھرڈ کلاس میں جائے گا تو ملٹیپلائی سیکھے گا، فورتھ کلاس میں جائے گا مثال کے طور پر ڈیوائڈ کرنا سیکھے گا۔ تو یہ جو آگے بڑھ رہی ہے اس کی معرفت ہے، اس کی نالج، اس کا علم میں اضافہ جو ہو رہا ہے، یہ تمام تر بیس کر رہی ہے اس کی پہلی کلاس کے نالج پر۔ اگر اس کے پاس پہلی کلاس کی نالج نہ ہو، اگر اس کو ڈیجٹ کا ہی نہ پتا ہو، اس کو عدد کا ہی نہ پتا ہو، تو وہ کس طرح پلس کرے گا اور مائنس کرے گا اور ملٹیپلائی کرے گا؟ ان کاموں کے لیے اس کو ابتدائی علم کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کچھ علم ابتدائی ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرے علوم کو اس کے بیس پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اور پھر مختلف لوگوں کے پاس ان علوم کو پرکھنے کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ علوم کو پرکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کہ کیا، اگر میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز موجود ہے، یہ بک ابھی موجود ہے، یا ایپسٹمولوجی کی بک ابھی موجود ہے، تو اس کو میں کیسے جانوں گا کہ یہ ہے؟ کیا میں حواس کے ذریعے اس کو جان سکتا ہوں کہ اس کو میں چھو رہا ہوں، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا یہ ایپسٹمولوجی کی بک ابھی موجود ہے؟ کیا یہی صرف چھو لینا اور درک کر لینا، حس کر لینا ہی کافی ہے اس کے ہونے کے لیے؟ کیا عقل کے ذریعے چیزوں کو پرکھا جا سکتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز ہے کہ یا نہیں، کوئی چیز موجود ہے یا نہیں؟ اب اگر میں عقل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا چاہوں کہ ہے، اس کے لیے مجھے عقلی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ اور کچھ عرفا مثال کے طور پر وہ آ کے کشف اور شہود کے ذریعے کسی بھی چیز کے ہونے یا نہ ہونے یا علوم کے پرکھنے کو وہ اپنے کشف کے ذریعے اسے چیک کیا کرتے ہیں۔ ایپسٹمولوجیز کو پیش آنے والے سوالات یہ ہے کہ ایپسٹمولوجیز ایک ایسے شخص کے مانند ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے، وہی جاننا چاہ رہا ہے، کیا جن چیزوں کے بارے میں وہ جان رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے، کیا وہ قابل بھروسہ ہے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا علم حاصل کرنے کے ٹولز، علم حاصل کرنے کے راستے صحیح ہے کہ بھی نہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور حقیقی علم اور غیر حقیقی علم، ان کے درمیان معیار کیا ہے، ان کو ہم کیسے جدا کریں، ان کو کیسے الگ کریں آپس میں؟ تو سب سے پہلے آتے ہم علم کو جاننے کے بعد کہ علم یعنی از اکول ٹو آگہی، ہر قسم کے نالج کو ہم علم کہتے ہیں۔ اور اس کو جاننے کے بعد آتے ہیں سب سے پہلے علم کی ایک اہم ترین تقسیم بندی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک نارمل تقسیم بندی جو غالباً کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کو جزئی اور کلی کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے۔ جزئی اور کلی یعنی کیا؟ میں اس کتاب کے بارے میں جانتا ہوں، یہ میرا علم اس کتاب کے بارے میں، تمام تر کتابوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ میرا علم اس مارکر کے بارے میں، دنیا کی تمام تر مارکرز کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ میرا علم اس پیپر کے بارے میں، دنیا کے تمام تر پیپرز کے بارے میں نہیں ہے۔ اسے علم کو کہا جائے گا ایک چھوٹا سا جزئی علم۔ جبکہ اگر میں ایک کامن رول بیان کر دوں کہ ہر کتاب میں پیجز ہوا کرتے، ایک جنرل رول بیان کر دوں، تو یہ جنرل رول، میرا کلی رول ہر کتاب پر لاگو ہوگا۔ کبھی علم کو جزئی اور کلی کے طرف قسمیں تقسیم بندی کیا جاتا ہے، تو کبھی علم کو اس کے ریسرچ میتھڈ کے بیس پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ جو علم ہے اس کا ریسرچ میتھڈ تجربی ہے یا عقلی ہے، ایکسپیریمنٹل ہے یا ریشنل ہے۔ اس بنا پر اس علم کی تقسیم بندی کی جاتی ہے۔ تو وہ علم کی مختلف جہتوں سے تقسیم بندی کی جاتی ہے۔ میں ان تقسیم بندیوں کا آپ کی خدمت میں بورڈ پر بیان کرتا ہوں۔ علم کی تقسیم بندی ہو گئی ایک جزئی
اور کلی. یہ ایک جہیز سے تو دوسری جہیز سے ہم تقسیم بندی کر رہے ہیں اسی علم کو. ایک ہی چیز ہے، اس کو دوسری جہیز سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ علم ہمارا ہو جائے گا تجربی اور یا عقلی. تجربی جسے ایکسپیریمنٹل کہا جاتا ہے، اور عقلی یعنی ریشنل. یہ علم کی مختلف تقسیم بندیاں ہیں اور یہ کی جا سکتی ہے. اب آتے ہم دیکھتے کہ کیا ضرورت ہمیں ایپسٹمولوجی کو حاصل کرنے، اس علم شناسی کی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہمیں. ہم اسی طرح ہی صحیح تھے جو کر رہے تھے، اسی طرح جو ہم حاصل کر رہے تھے علوم کو. اب ان بارے میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت؟ کون ہے اشکال کرنے والا؟ ہاں ہے اشکال کرنے والے. کتنے سارے ایسے لوگ جو دین اور مذہب کو رد کرتے، وہ یہی کہہ رہے ہوتے کہ کہاں سے پتہ تمہارا دین صحیح ہو، تمہارا مذہب صحیح ہو. اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے آپ مثال اگر آپ کے پاس آنکھ نہ ہو، تب آپ کو جب دقت ہو رہی ہو چلنے میں اور دیکھنے میں، تب اس آنکھ کی اہمیت سامنے آتی. اسی طرح آپ ایک لمحہ تصور کیجئے کہ ہمارے پاس اس قسم کا کوئی علم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات اس وقت ہم نہ تو اپنے بارے میں کچھ جان پائیں گے، علم حاصل کرنا ممکن نہ ہو، اور نہ ہی دوسروں کے بارے میں کچھ جان پائیں گے. جبکہ ہمارا جو ہم ڈیسیجن لے رہے ہوتے، ہمارے ڈیسیجن ڈپینڈنٹ ہوتے آن ہماری نالجز پر، کہ ہم جو نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بنا پر ہم ڈیسیجنز لیا کرتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی علم ہی نہ ہو تو ہم مختلف قسم کے ڈیسیجنز کیسے لیں گے، مختلف قسم کے کام کیسے انجام دیں گے؟ ہم کوئی کام ہی نہیں کر پائیں گے. اور جب ہمارے زندگیوں میں بہت ساری قسم کی ضرورتیں ہیں، جب ہم کوئی کام نہ کر پائے تو ان ضرورتوں کو بھی ہم پورا نہیں کر پائیں گے، ہم زندگیوں میں لاچار ہو کر رہ جائیں گے. یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے علم کی مختلف قسمیں ہیں اور انسان کی مختلف ضروریات ہے. یہ مختلف قسم کے علوم انسان کی مختلف ضروریات کو پورا کر رہی ہوتی ہے، بلکہ مختلف قسم کی ضروریات مختلف قسم کے علوم کے بننے کی وجہ بنتی ہے. سائنس کے مختلف علوم ہے، ٹیکنیکل سائنسز ہے، انڈسٹریل سائنسز ہے، مختلف قسم کے علوم ہیں. یہ علوم بنے ہی اس وجہ سے کہ ہماری مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کر سکے. لہٰذا علم کا انکار کرنا، معرفت کا انکار کرنا، نالج کا انکار کرنا، مختلف علوم کا جو انسان کی خدمت کر رہی ہے، مختلف علوم جو انسان کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، ان کا انکار کرنا ہے. انسان کی ضروریات زمین پر رہ کر رہ جائے گی. یہ پہلی فرض کہ آپ دیکھ رہے ہم علم کے، معرفت کے، نالج کے محتاج ہیں. تو دوسری مثال ملاحظہ کیجئے کہ ہم بعض چیزوں کے بارے میں چلو علم تو رکھتے ہیں، لیکن ویلیو آف نالج، اس علم کی کتنی حیثیت ہے، کتنا قابل بھروسہ ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. معرفت تو ہے، لیکن وہ معرفت، وہ علم کتنا ویلیویبل ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتے. اس صورت میں بھی گویا ہمارے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم علم کے مالک ہو لیکن اس علم کی کوئی ویلیو نہ ہو تو گویا وہ علم ہے ہی نہیں. جس علم کے نتائج پر بھروسہ نہ کر پائے اور اس کے مطابق ہم دوسری ایجادات نہ کر پائے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ مختلف علوم، کیا یہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، کاسمولوجی، تھیولوجی، مختلف قسم کے جو علوم ہیں، جب یہ نئے نئے ریسرچ کر کے نئے نئے ایجادات، نئے نئے ترقیاں کرتی، نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں، جب ان علوم کا کوئی سرے سے ہی ان کی کوئی ویلیو نہیں، تو یہ جو نتائج، نئے نئے علمی ترقیاں بھی جو کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکے گا، ان کی بھی کوئی حیثیت نہ رہے گی. لہذا سب سے پہلے ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ علم حاصل کرنا ممکن ہے. ایسا نہیں کہ ہر چیز خواب و خیال ہو، ہم مکمل طور پر، ہماری زندگی مکمل طور پر خواب و خیال ہو. نہیں، حصول علم کے مختلف راستے اور طریقوں پر اس وقت اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ جب حصول علم تک رسائی کرنے کا کوئی چانس ہو، ورنہ ہماری تمام تر علمی محنتیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی، ان سب پر پانی پھر جائے گا. تو علم ہے وہ راستہ، کمیونیٹ کرنے کا راستہ، رابطہ برقرار کرنے کا راستہ. ہم اپنے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں.
ساتھ ہی کسی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے اس حوالے سے ہمیں جاننا ضروری ہے، علم رکھنا ضروری ہے، تب بھی جا کر ہم اس حوالے سے ڈیسیجن لے پائیں گے. اور کسی بھی کام کو انجام لینے کے لیے ہمیں ڈیسیجن لینا ہوگا، اور ڈیسیجن لینے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. یہ تمام تر ہماری زندگی کی ضروریات ہے کہ اگر علم نہ ہو تو ہماری زندگی ٹھپ ہو کر رہ جائے گی، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی. تو وداؤٹ اینی ویلڈ وے ٹو ڈیفائن یہ ایکسس دا ٹرو ایکسس دا نالج وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اگر ہم نالج تک ہماری رسائی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ معرفت شناسی، یہ علم شناسی، یہ ایپسٹمولوجی، اس کی ویلیو ہے اتنی ہی ویلیو ہے جتنا ہمارے دوسرے علوم کی ویلیو ہے. اگر ہم سائنس کو ویلیویبل بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل ہمیں ایپسٹمولوجی کو ویلیویبل بنانے کی ضرورت ہے. جتنی ویلیو میتھمیٹکس کی ہے اس سے قبل اتنی ہی ویلیو ایپسٹمولوجی کی ہے. جتنی ویلیو کاسمولوجی کی ہے اتنی ہی ویلیو ایپسٹمولوجی کی ہے. جتنی ویلیو بایولوجی کی ہے اتنی ہی ویلیو ایپسٹمولوجی کی. اگر ہم نے علم کو ثابت کر لیا تو دوسرے علوم کے بھی دروازے کھل جائیں گے، ان کو بھی حاصل کرنا، ان پر بھی اعتماد و بھروسہ کرنے کا دروازہ ہم پر کھل جائے گا. اگر ہم ایپسٹمولوجی کے ذریعے علم کی ویلیو کو ثابت کر سکیں تو دوسرے علوم کی ویلیو بھی ہم ثابت کر سکیں گے. اگر ہم حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے معرفت کی ہم کہیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ 5 سینسز جن کے ذریعے ہم علوم کو حاصل کر رہے، دیکھ رہے، چھو رہے، چکھ رہے، سونگ رہے، چھو رہے، ان علوم اگر ان کی کوئی ویلیو نہ ہو تو گویا ہمارے پاس کوئی بھی حیث نہیں. تو اس وقت نابینا اور بینا کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا. وہ جو اندھا ہے اور وہ جو دیکھ پا رہا ہے ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا. وہ جو بہرا ہے اور وہ جو کان کی سماعت کا مالک ہے ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا. لہٰذا اس سے فرق واضح ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے. اگر ایکسپیریمنٹل علوم کی کوئی ویلیو نہ ہو تو گویا یہ علوم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ان علوم کو جاننے والا اور ان علوم کا جو جاہل ہے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. جو میڈیکل میں جس نے پی ایچ ڈی کر کے وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بن چکا ہے اور وہ جو جاہل شخص ہے، ان پڑھ شخص ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا. اگر عقلی علوم، اگر ریشنل علوم کی کوئی ویلیو نہ ہو تو ایسا ہے کہ جو صاحب عقل اور جو بے عقل انسان ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا. اگر دینی معرفتیں، ریلیجس نالجز جاننے والے اور جو شخص ان کو نہیں جانتا ہے، اگر ان ریلیجس نالج کی کوئی ویلیو نہ ہو تو ایک عالم اور جاہل جو ان ریلیجس نالج کو نہیں جانتا ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا. اور یہ ریلیجس نالج جس کو ہم طور طریقہ بیان کر رہے، اس کو بنوان راستہ عنوان کر رہے کہ یہ راستہ ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم سعادت تک پہنچ سکتے، اس مقصد اور لذت تک پہنچ سکتے. اگر اس کا جاننے والا اور اس کو نہ جاننے والے دونوں برابر ہو تو اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اسی طرح اخلاقی معرفت ہے، اخلاقی نالج کی کوئی ویلیو نہ ہو تو پھر معاشرہ تمام تر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا، تمام تر معاشرے میں بے نظمی چھا جائے گی. لہٰذا اگر ویلیویبل علم تک رسائی ناممکن ہو تو کسی بھی قسم کا علمی اور عملی کام کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور یہ شابہت ہے آج کے درس کا. اگر علم حاصل کرنا، ایسا علم حاصل کرنا جس پر بھروسہ کر سکے ممکن نہ ہو تو ہماری کسی قسم کی کوئی بھی کاوش ہے، کوئی بھی علم، اس پر بھروسہ، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور حصول علم کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، انسانی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اسی وجہ سے معرفت شناسی کا علم ہے، یہ اہم ترین موضوع ہے علم کا دروازہ کھولنے کے لیے دوسرے تمام تر علوم پر. اور اس کے معتبر ہونے سے، اس کے ویلیویبل ہونے سے تمام تر ہمارے دوسرے علوم بھی ویلیویبل ہو جائیں گے. لہٰذا جب کبھی ہم کسی بھی موضوع پر ریسرچ شروع کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ویلیو آف نالج ویلیو رکھتی ہے، اور اس علم کو جس کو میں حاصل کر رہا ہوں اس کی معرفت، اس کے حقیقت تک میں رسائی حاصل کر سکتا ہوں. یہ ویلیویبل نالج تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے، یہ ٹولز ہے. اور یہ اسلامی عقائد کی اسلامی عقائد کو حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے.
کہ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلامی عقائد جن کو ہم حاصل کر رہے ہیں ان پر بھروسہ کیا جا سکے، چاہے وہ عقل کے ذریعے چاہے وہ نقل کے ذریعے، جن چیزوں کو ہم بعنوان عقائد پیش کر رہے ہیں، خود یہ جو عقائد ہے، یہ جو علم ہے، کیا یہ علم اس کو جو حاصل کر رہے ہیں، یہ حاصل کرنے کے جو طریقے، یہ اس پہ قابل بھروسہ ہے کہ بھی نہیں؟ اس کے لیے پہلے ان طریقوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ان طریقوں کو آزمانے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقے کا قابل بھروسہ ہے، ان کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے دینی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ہم اپنے دینی عقائد پر، ریلیجس نالج پر ہم بھروسہ کر پائیں گے۔ یاد ہے آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو گیا کہ علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور جس قدر وہ علم قابل بھروسہ ہوگا وہ نالج بھی قابل بھروسہ ہوگی، جس قدر وہ ٹول قابل بھروسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ علم ہمارے لیے قابل بھروسہ ہوگی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔